اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک شاعر نے جو کہا اس سے میں گفتگو شروع کرتا ہوں. دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. ہوتا یہ ہے کہ ہمارا گھر پرانا گھر تھا، گر گیا تو ادھر بھی گلی تھی ادھر بھی گلی تھی، تو لوگوں نے گھر کے اوپر سے ہی راستہ بنا لیا کہ گرا ہوا مکان ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے آ سکتا ہے. یہی حال ہمارا ہو چکا. ہم تھوڑے کیا گر گئے، لوگوں نے ہمارا مذاق شروع کر دیا. سب نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اب گری ہوئی قوم ہے، ان کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. یہی خام خیالی میں تو امریکہ بھی جی رہا تھا. آج وہ ہر ایک کو وینزویلا سمجھ بیٹھا تھا. اس کو یہ لگتا ہے کہ جتنے عرب کے ٹٹو بادشاہ ہیں وہ سب اس کی جیب میں ہیں، ایسے ہی سارے مسلمان ہوتے ہیں. بہرحال آج کی یہ محفل میں نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا آپ کا موبائل مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. اگر آپ، میں لائیو ہوں آپ لائیو ہیں، تو موبائل کو رکھ دیجئے. انشاءاللہ العزیز محفل میں آپ کو مزہ آئے گا. اور رہی بات ویڈیو کی، کلپ کی، یہ کہیں سے تو آ ہی جائے گی. بہت سارے یوٹیوبر ہیں، خالی کلپ نہیں آئے گی، پورے مسالے کے ساتھ آئے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک جملہ بولتے ہیں، اس کے ساتھ تھمبنیل، ساری چیزیں سب کرنے والے موجود ہیں. آپ محنت مت کریں، ساری چیزیں تیار ہو کر کے آپ کے پاس آ جائیں گی. آج کی یہ لیلۃ القدر کی محفل ہے. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہماری محفلوں میں اکثر دیکھتا ہوں آڈینس سے زیادہ جو ہے چپ بٹھانے والے زیادہ ہوتے ہیں. تو چپ ہو جا، تو چپ ہو جا، ادھر کی آواز کم ادھر کی آواز کم. یہ ڈائریکشن دینے والے ٹرسٹی زیادہ ہوتے ہیں اور آواز ان کی ہی زیادہ ہوتی ہے. اور بیچارے خاموش بیٹھے ہوئے خاموش ہی ہیں، وہ کس کو خاموش کرا رہے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے جو خاموش کروا رہے ہیں وہ خود خاموش رہیں تو انشاءاللہ العزیز محفل پوری شانت رہے گی. ابھی آپ دیکھنا، تھوڑی دیر کی بات ہے کہ محفل ایسے سناٹا ہو جائے گا. ابھی دیکھیں اب خاموش ہو گئے سب، کسی نے خاموش کرایا نہیں، کسی نے خاموش کرایا نہیں، سب خاموش ہو گئے. ہر چیز کا ایک وقت ہے، دیوانوں کو دیوانہ ہی سنبھالتا ہے. اور جو لوگ کھڑے ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے محفلوں میں اکثر، ادھر والے بیٹھ جاؤ ادھر والے بیٹھ جاؤ. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جگہ تنگ ہے، وہ بیٹھیں تو کس کے سر پہ بیٹھیں. تو جو کھڑے ہیں، جہاں کھڑے ہیں، جس طرح سے ہیں، میں کبھی یہ نہیں کہتا، اور اس لیے بھی نہیں کہتا کہ یہ قوم ہے کہ اگر ایک بار کھڑی ہو گئی تو اس کو بٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. دنیا اس سے عاجز آ جاتی ہے، اس کو بٹھا نہیں پاتی. اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو ہمیشہ حق پر کھڑا رکھے. میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ کلام مقدس میں فرماتا ہے وہ رب ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. دین حق کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، اس لیے بھیجا کہ وہ اپنا دین غالب کر کے رہیں گے. ہمارا وہ دین ہے جو غالب آ کر رہے گا. بظاہر چاند کو بھی گہن لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاند ختم ہو گیا. تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر چاند سے گہن چھٹتا ہے تو اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے. امت مصطفیٰ اس مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اب ٹوٹ گئے، بکھر گئے، سب ختم ہو گئے. ایسا کبھی نہیں ہوگا قیامت تک. ان کی خواہشیں خواہشیں ہی رہ جائیں گی. اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا. دین حق کے ساتھ میرے نبی تشریف لائے اور یہ دین غالب آ کر رہے گا. اصل مسئلہ یہ ہے
کہ ایک شاعر نے جو کہا اس سے میں گفتگو شروع کرتا ہوں. دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا. ہوتا یہ ہے کہ ہمارا گھر پرانا گھر تھا، گر گیا تو ادھر بھی گلی تھی ادھر بھی گلی تھی، تو لوگوں نے گھر کے اوپر سے ہی راستہ بنا لیا کہ گرا ہوا مکان ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے آ سکتا ہے. یہی حال ہمارا ہو چکا. ہم تھوڑے کیا گر گئے، لوگوں نے ہمارا مذاق شروع کر دیا. سب نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اب گری ہوئی قوم ہے، ان کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. یہی خام خیالی میں تو امریکہ بھی جی رہا تھا. آج وہ ہر ایک کو وینزویلا سمجھ بیٹھا تھا. اس کو یہ لگتا ہے کہ جتنے عرب کے ٹٹو بادشاہ ہیں وہ سب اس کی جیب میں ہیں، ایسے ہی سارے مسلمان ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی جب کسی کا غرور اور اس کے نشہ کو ختم کرتا ہے تو بہت چھوٹی طاقتوں سے ختم کرتا ہے. اور آج کے سپر پاور طاقتوں کا بھی نشہ ختم ہوگا انشاءاللہ. وہ گھٹنے پر آئیں گے، اور جتنے لوگوں نے اسلام کا مذاق کیا ہے اور مومنین کے نہتے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے، تو کیا وہ خاموش اس دنیا سے چلے جائیں گے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظلم کرنے والوں کے کام سے اللہ بے خبر نہیں ہے. تم نے غزہ میں جتنے بچوں کو مارا ہے، جتنے لوگوں کو یتیم بنایا، کتنی عورتوں کی کوکھ اجاڑ دی، کیا یہ سب ایسی رائے گاں چلا جائے گا؟ ان بچوں کی آہیں کیا اللہ تک نہیں پہنچتی؟ ہزاروں گھروں کو بے گھر کر دیا، چھتیں اڑا دیں. لوگوں کو کھانا پانی تو دور، اور دوائی کے نام پر کوئی چیز بھی نہیں ملتی. آج فلسطین کے ساتھ جو حالات ہوئے، دنیا دیکھ کر کے تماشا بنائی ہے. ارے آج کی دنیا وہ ہے جو ایک کتے کے مرنے پر واویلا مچاتی ہے. اینیمل رائٹس بھی ہیں دنیا میں، ان کو بچانے والی تنظیمیں بھی ہیں، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بھی ہیں. لیکن وہ ہیومن رائٹس کہاں ہوتی ہیں جب کسی مسلمان بچے کا قتل ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے صرف فلسطین کے اندر 70,000 لوگوں کو مار دیا گیا ہے. اس میں تقریباً 20,000 سے زیادہ سے بچے ہیں. میں یہ حالات اس لیے بتا رہا ہوں کہ دنیا یہ دیکھ کر کے سمجھ بیٹھی ہے کہ یہ کھیل تماشے والی قوم ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ گرے ہوئے ہیں آج، تو ان کے کندھوں پر کبھی بھی چڑھ سکتے ہیں، ان کے سروں پر کبھی بھی ہم ناچ سکتے ہیں. ہر زمانے کا بادشاہ ایسا سوچتا رہا ہے. بغداد میں بھی ایسا ہوا تھا ایک بار. تتاری ایک قوم تھے، تاتاری. انہوں نے اتنی ہلاکت کی تھی بغداد میں کہ مسلمانوں کے سروں سے مینار بنا دیا تھا. اور دریائے دجلہ جو بغداد میں بہتا ہے مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا، پورے دریا کو لال کر دیا تھا. اور اس وقت بھی ان کو یہ لگتا تھا کہ مسلمانوں کے کندھوں پر، ان کے سروں پر ہم کو چڑھ کے ناچنے کا موقع ہے. یہ ایسی قوم ہے، ٹوٹی بکھری ہوئی ہے. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے جتنی مرتبہ اس قوم کو توڑا گیا ہے، اتنی مرتبہ رب تعالیٰ نے اس میں کوئی صلاح الدین پھر سے پیدا کیا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہر کربلا کے بعد. آج کے جو حالات ہیں، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں مایوس نہ ہونا، نروس نہ ہونا. حالات دیکھ کر کے تمہارا آج امتحان ہے. سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ اتنے برے حالات ہیں کہ کچھ ملکوں میں تو ان کو قتل کیا جاتا ہے، اور کچھ جگہ پر داڑھی رکھنے پر پابندی ہے، کچھ جگہ پر تو انہیں اپنا نام لینے پر بھی پابندی ہے. اور مسلمان کو کوئی دیکھتا ہے تو شک کی نظر سے دیکھتا ہے کہ کہیں یہ ٹیررسٹ قوم سے تو نہیں ہے. یہ سب حالات دیکھ کر کے ہمارا بچہ اگر یہ سہم جائے کہ میرے دین کے ساتھ ایسا کیوں ہے، تو یہ تمہارے امتحان کی گھڑی ہے. تم میں سے کتنے چھوڑ کر کے بھاگنے والے ہیں اور کتنے جمے رہنے والے ہیں، یہ اللہ آج امتحان لے رہا ہے. امت مسلمہ پر ایسے حالات آئیں گے اور اس سے بھی سخت آئیں گے. دجال جب آئے گا تو حدیث پاک میں ہے وہ ہمارے سامنے ٹانگیں چیر کر کے انسانوں کو قتل کر دے گا. کھولتے ہوئے تیل میں، گرم تیل میں
مسلمانوں کو ڈال کر جلائے گا، اور ایسے سخت حالات ہوں گے کہ اس کی ہیبت، اس کے ڈر سے ہزاروں لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، ایمان چھوڑ کر کے اس کو خدا مان رہے ہوں گے۔ یا آزمائشوں کا دور آئے گا۔ آج بھی آزمائش کے دور میں ہم چل رہے ہیں، آج بھی ہمارا کڑا امتحان ہے۔ ماڈرن بننے کے چکر میں نوجوانوں، تم اپنے آپ کو چھپانے کے چکر میں ایمان سے اگر ہاتھ دھو بیٹھے تو تمہارے سے زیادہ بد نصیب اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ تم وہ قوم ہے کہ بنا مانگے اللہ نے تمہیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے۔ تم وہ قوم ہو کہ اللہ نے تمہاری پیشانی کو ایرے غیرے کے سامنے جھکنے سے بچایا اور صرف اپنی بارگاہ میں جھکایا ہے۔ تم وہ قوم ہو کہ زبان سے پیشاب پخانے کھانے والی قوم نہیں، حلال کھانے والی قوم میں سے ہو۔ اللہ نے تمہیں پاکیزہ رکھا، اور اس کے بعد اگر حالات کے یہ تمام چیزیں دیکھ کر کوئی دین اسلام سے بھاگ جاتا ہے، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ تمہیں رب تعالیٰ نے چنندہ پیدا کیا ہے، اپنا دین دے کر اللہ نے قرآن میں فرمایا میں اسلام دے کر تم سے راضی ہوا۔ اس سے بہتر دین تمہیں دنیا میں کیا ملتا، جو تمہارے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک ہر مسئلے کا حل قرآن بتاتا ہے۔ یہ دین ایسا ہے کہ جہاں تمہیں کسی چیز کی محتاجی نہیں کہ باہر سے کچھ ایڈاپٹ کرنا پڑے گا، سارا نظام حیات اللہ نے تمہارے دین اسلام میں رکھا۔ مجھے پوچھو، کوئی بھی مسئلہ پوچھو، جوانی کے وقت، شادی کے وقت، تجارت کے وقت، بچے ہونے کے وقت، پڑوسیوں کے معاملات، استاد و شاگرد کے معاملات، آقا و غلام کے معاملات، کون سا ایسا معاملہ ہے جو اسلام نے تشنا چھوڑا ہے؟ ہر چیز کو واضح طور پر بیان کیا۔ ایسا عظیم دین اللہ نے تمہیں دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، تمہاری ویلیو بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بچوں کے ساتھ آج حالات یہ ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ان کی ویلیو کیا ہے، تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے۔ جس دن تمہیں پتا چلے کہ جینے کا انداز بدل جائے گا، رہنے کا انداز بدل جائے گا۔ تمہاری اپنی ویلیو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں میں سے چن کر کے اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کون ہے جو اس کے دربار میں جھکنے؟ اللہ چاہے تو کسی کو بھی کھڑا کرے، مگر تم کو چنا ہے اللہ نے۔ اچھا، ایمان کی دولت دیا، اسلام میں تم آئے، نام عبداللہ احمد محمد تو رکھ لیا، لیکن میرے عزیزو، اس پر بھی فخر کی بات یہ ہے کہ امت میں ہزاروں فرقے ہو گئے، لیکن اللہ کا کتنا کروڑا احسان ہے کہ اللہ نے نبی سے محبت، صحابہ سے اور اولیاء سے محبت کرنے والی سنیت میں ہمیں پیدا کیا، اہل سنت و جماعت میں رکھا۔ یہ اس کا احسان ہے۔ گستاخ فرقے سے تو تعلق نہیں ہے جو کبھی اہل بیت کو گالیاں دیتا ہو یا کبھی صحابہ کو گالیاں دیتا ہو، اس میں سے اللہ نے تمہیں نہیں بنایا، اور ان خبیثوں میں سے نہیں بنایا جو اولیاء کرام کی شان میں بھونکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ادب والی جماعت میں رکھا، یہ بڑا احسان۔ اس کے بعد اور آؤ، اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت میں رکھا، اولیاء کا ادب کرنے والا بنایا، اور ہمیں اپنی روایات کے ساتھ جینے کا اللہ تعالیٰ نے وہ آزادی عطا فرمائی۔ ہماری روایات کے ساتھ جینے کے ہم آزاد ہیں۔ کچھ وہ ملک ہیں جہاں ٹوپی نہیں پہن سکتے، جہاں داڑھی نہیں رکھ سکتے، جہاں تم کرتے پاجامے اور جبے میں نہیں آ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ہم جیسوں کو وہ ساری آزادیاں اللہ نے عطا فرمائی۔ جب تمہیں اپنی ویلیو معلوم ہو جائے، حیثیت معلوم ہو جائے، تو جینے کا انداز بدل دو گے۔ تمہاری اصل ویلیو یہ ہے کہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے نبی دعا کرتے تھے، پہلے کے انبیاء کرام دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا کر دے۔ نبی جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش کرتے تھے، اللہ نے تمہیں اس امت میں بنایا ہے۔ یہ تمہاری ویلیو ہے۔ اور اس کے علاوہ مجھے بتاؤ، یہاں تو جی رہے ہو تم، جدھر آنکھ اٹھاؤ گے خداؤں کی مارکیٹ ہے یہاں پر۔ ہم جس جگہ پر رہ رہے ہیں یہاں تو خدا بازاروں میں بکتے بھی ہیں، ہاں توڑے بھی جاتے ہیں، بنائے بھی جاتے ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی ہدایت دی ہے۔ تمہارا خدا وہ نہیں ہے جس کو تم ہاتھ سے بناؤ، کبھی ہاتھ توڑ کے کھا لو، کبھی پاؤں توڑ کے کھا لو۔ تمہارا خدا وہ نہیں ہے جس کو تم پیروں سے روند دو اور پھر کبھی پانی میں ڈبو دو۔
تمہارا خدا وہ نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا خدا وہ ہے جو مجھے بٹھاتا ہے, مجھے کھڑا کرتا ہے, مجھے کھلاتا ہے, مجھے پلاتا ہے. وہی ہے جس نے زندگی دیا, وہی ہے جو موت بھی دے گا. ہم خدا کو نہیں بناتے, خدا ہمیں بنایا ہے. یہ تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے. تم کیڑے مکوڑوں کی عبادت کرتے ہو, تم چوہے بلیوں کی عبادت کرتے ہو, تم کسی بھی طاقتور چیز کو خدا سمجھ بیٹھتے ہو. نہیں, تم نے تو سورج کو زیادہ طاقتور دیکھا پھر بھی سجدہ نہیں کیا. تم نے آسمان کو دیکھا پھر بھی سجدہ نہیں کیا. تم نے چاند تاروں کو دیکھا پھر بھی سجدہ نہیں کیا. تم زمین کی مضبوطی کو دیکھا پھر بھی اس کو ماتا نہیں کہا. یہ عبادت نہیں کیا. یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ نے عبادت کے لیے یہ چیزیں نہیں بنائی, یہ تمہارے سکون کے لیے بنائی. عبادت کسی کی ہوگی تو صرف خالق کائنات کی ہوگی. تمہاری اپنی حیثیت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں میں سے نکال کر تمہاری پیشانی کو, ارے تمہارے رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا. اور میں آپ کو بتاؤں کیسی خوش نصیبی ہے اس امت کی. جب پیدا ہوئے تھے تو کان میں سب سے پہلا کلمہ مؤذن نے یا مولوی صاحب نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اذان دی گئی ہی نہیں. ہر بچے کو اذان دی جاتی ہے کان میں, اور سب سے پہلا کلمہ کیا سن کر کے آئے ہو؟ زور سے بولو, کیا سن کے آئے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, جس کا مطلب ہے اللہ سب سے. یہ سن کر کے ہی دنیا میں آئے ہیں اور جی رہے تھے. جب ہوش آیا تو مسجدوں سے بھی پکار کر یہی کہا گیا, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اور اس کے بعد جب مرنے کا وقت آیا, جنازے کو تیار کر کے امام صاحب کھڑے ہوئے اور پھر کیا کہا؟ ہم آئے تھے تو بھی اللہ کو بڑا کہہ کر کے دنیا سے جا بھی رہے تو اللہ کو. ہاں, ہمارے سامنے امریکہ بڑا نہیں ہے, ہمارے سامنے کوئی تخت پر بیٹھا ہوا بڑا نہیں ہے. وہ ہوگا, بڑا ہو سکتا ہے یا کوئی سڑا ہو سکتا ہے, لیکن کائنات کا سب سے بڑا وہ اللہ رب العزت ہے. تم رب ذوالجلال کو سب سے بڑا ماننے والی قوم میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا. یہ تمہاری ویلیو ہے. اور اس کے بعد اب آؤ میں اور آپ کی ویلیو اور آپ کی حیثیت بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر کرو وہ کم ہے کہ اس زبان کو اللہ نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ بھی ہمیں بتا کے بھیجا ہے. قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم, ہم نے جو رزق دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. خنزیر کھا سکتے ہو, کتا کھاتے ہو, کوئی غلاظت تمہارے زبان پر آئے گی؟ نہیں. ارے ہم تو اللہ کے نام پر جو ذبح نہیں ہوا اس کو نہیں کھاتے, مردار ہے. ہمارے لیے ناپاک چیزیں اللہ نے الگ کر دی. کہا تم اللہ کا ذکر کرتے ہو اپنی زبان سے, صرف پاکیزہ چیز کھاؤ گے. ہاں, یہ الحمدللہ یہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق میں بھی پاکیزگی عطا فرمائی. فخر کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ نے تمہیں پیشاب پینے والی نہیں بنایا, دودھ پینے والی بنایا. ہاں, دودھ پینے والی قوم ہے الحمدللہ, جس میں شفا بھی ہے, طاقت بھی ہے, غذا بھی ہے. زبان کو بھی پاک رکھا ہے, زبان کو پاک رکھا, اور اس کے بعد پیشانی کو بھی پاک رکھا. ہر طاقت کے سامنے جھکنے نہیں دیا, صرف رب العالمین کے حضور جھکنا. حتیٰ کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سجدہ نہیں کرتے. رسول کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں, سجدہ ہے تو صرف اللہ کے لیے. اب میرے عزیزو آؤ, جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری بلندیاں عطا کی اور پھر لقب میں یہ کہا قرآن میں, کنتم خیر امت, تم سب سے بہترین امت ہو, تمہیں لقب سے بھی نوازا. تو اب مجھے بتاؤ اے نوجوانوں, جس رب العالمین نے اتنے انعام ہمیں عطا کیے, کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ رات کو نکڑوں پر اپنی زندگی گزارے؟ کیا وہ اپنے چہرے کی پہچان کو مٹا دے؟ کیا اس قوم کو یہ زیب دیتا ہے کہ اب وہ تاش کے پتوں پر اور شراب کی بوتلوں پر اپنی زندگی گزارے؟ نہیں میرے عزیزو, تمہیں یہ زیب نہیں دیتا. تم امت محمدیہ ہو, اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم ہو, اپنے نبی کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے. تمہارے چلنے پھرنے سے لوگ تمہارے نبی کو یاد کریں. تم اپنے نبی کے ترجمان ہو, تم اپنے نبی کے ایمبیسیڈر ہو. تمہیں دیکھ کر کے دنیا اپنے نبی کو یاد کرے گی کہ 1400 سال کے بعد ان کا ماننے والا اتنا سچا ہے تو اس کا آقا کتنا سچا ہوگا. بناؤ زندگی ایسی بناؤ,
نہ یہ کہ تمہیں دیکھ کر کے لوگ گھن کرنے لگیں، نفرت کرنے لگیں. تمہارے محلے پاکیزگی میں کیوں نہیں ہیں؟ تمہارے محلے آج کچرے کوڑا کرکٹ سے بھرے کیوں ہیں؟ لوگ محلے میں آنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ جبکہ اسلام ہے جو صفائی کا سب سے زیادہ خیال کرتا ہے. الطہارۃ نصف الایمان، آدھا ایمان کہا گیا ہے صفائی کے لیے. اے امت محمدیہ، کیا تمہارے گھر تمہارے محلے آج صفائی میں ہیں؟ نہیں ہے. تم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو چھوڑ کر کہاں تک جاؤ گے؟ تمہارا پہناؤ، تمہارا چلنا پھرنا دنیا کو یہ اشارہ دے کہ میں مدینے والے کا غلام ہوں. تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری خوشبوئیں دنیا کو یہ بتائے کہ یہ نبی کا چاہنے والا ہے. میں آپ کو بتاؤں، لوگ جو ہے پتہ نہیں کئی قسم کے کمنٹ ہمارے متعلق بھی کرتے رہتے ہیں. بہت سارے تو وہ ہیں بیچارے جو صرف ہمارے جبے اور شیروانی میں پریشان ہیں، یا ایسی پہنتے ہیں یا ایسا امامہ پہنتے ہیں. لیکن میری نیت یہی ہے، میں نبی کی بات کرتا ہوں، کوئی ہلکے میں نہ لے لے. میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں تو کوئی ہلکے میں تصور نہ کرے. اس لیے تم جتنا نہیں پہن سکتے اس سے زیادہ ہم پہن کے دکھائیں. وجہ صرف یہ ہے، باقی کوئی دکھاوا نہیں. ہم سادے لباس میں بھی رہتے ہیں تو کوئی پہچان بھی نہیں پاتا. ہمارے اپنے نوجوان گزر بھی جائیں، ہم سلام کر کے بھی تو نہیں پہچان پائیں. لیکن جب منبر پر آئیں تو ہم کسی کو پریزنٹ کر رہے ہیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کر رہے ہیں، تو دنیا یہ دیکھتی ہے میرے عزیزو. ہمیں بھی اچھی طرح سے دور دور سے دیکھا جاتا ہے. اس لیے میں مثال دے کر آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی دنیا دیکھتی ہے، آپ کو بھی دیکھتی ہے. مسلمان ہے یہ تو تمہارا چہرہ بھی دیکھے گی، تمہارا پہناوا بھی دیکھے گی، تمہارے بات کرنے کا انداز بھی دیکھے گی. مجھے یاد آتی ہے ایک بات، انگلینڈ میں لندن میں جو مجھے بات بتائی گئی. ایک مسلمان سفر کر رہا تھا، بس کا کنڈکٹر ٹکٹ کاٹ کر کے پیسے اس کو ہاف پیسے، مطلب یوں سمجھ لیجئے 1 روپیہ کا آدھا 98 ہوتا ہے، ہاف پاؤنڈ اس نے زیادہ دے دیا، اس کو غلطی سے دے دیا. اب یہ جو مسلمان لے کر کے بیٹھا تھا، 98 سے کس کا کیا ہو جاتا ہے، ہاف پاؤنڈ زیادہ دے دیا کنڈکٹر، لے کے رکھ لیا اور وہ کنڈکٹر چلا بھی گیا. 1 گھنٹے کا سفر تھا. یہ مسلمان کہتا ہے کئی بار میں سوچا یہ واپس کر دوں اس کو، اور پھر سوچا یہ ہاف پاؤنڈ میں اس کا بھی کون سا بھلا ہونے والا ہے، تھوڑے سے تو زیادہ ہے میرے پاس رہنے دو. لیکن دل نہیں مانا. اترنے سے پہلے جو ہے وہ کنڈکٹر کو جا کر کہتا ہے آپ نے یہ ہاف پاؤنڈ زیادہ مجھے دے دیے تھے، واپس لے لیجئے. وہ دیکھتا ہے اور اس کے بعد لے لیتا ہے. وہ کنڈکٹر کہتا ہے میں بھول کے نہیں دیا تھا، جان بوجھ کے دیا تھا. کہا کیوں؟ کہا پوری بس میں ایک تو مسلمان دکھ رہا تھا، میں پچھلے 8-10 سال سے اسلام کو پڑھ رہا ہوں، اسلام قبول نہیں کیا. میں نے سنا تھا کہ رسول اللہ بہت امانت دار تھے، میں نے آج دیکھنا چاہا ان کے ماننے والوں میں امانت دار ہے یا نہیں. تو نے ہاف پیسے واپس کر کے مجھے بتایا 1400 سال بعد بھی ان کی روحانیت اب بھی باقی ہے. مسلمان کا عمل اپنے نبی کو بتاتا ہے. تم ریپریزنٹ کرتے ہو، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ترجمان ہو. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں تمہیں یہ زیب نہیں دیتا. جس طرح کی زندگیاں آج ہمارے معاشرے میں ہو گئی ہیں بدلو اس کو. نشہ تمہارے محلوں میں کیسے آ گیا؟ بیچنے والے، کرنے والے، دلانے والے، اشارہ کرنے والے سارے اپنے ہاں کیسے آ گئے؟ یہ دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر کے نشہ ہمارے محلوں میں لایا گیا. اے نوجوانوں، بس میں واسطہ دیتا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر تمہیں نسبت ہے میرے مصطفیٰ سے، توبہ کر لو اس نشہ کی دنیا سے، باہر نکل آؤ، ورنہ قیامت کا سخت ترین عذاب تمہارے انتظار میں ہے. تمہیں ویسے بھی مر کر کے قبر میں جانا ہے اور اپنے نبی کو چہرہ دکھانا ہے، اور قیامت کے دن جب پکڑ ہوگی تو وہاں کوئی رشوت بھی نہیں چلے گی. یہاں ہو سکتا ہے پکڑے جاتے ہیں تو نشہ کرتے ہوئے کسی کو رشوت دے کر کے چھوٹ بھی جائیں، جیل بھی چلے گئے تو پتہ نہیں کیس لڑکے نکل گئے. قیامت کے دن کوئی صورت نہیں ہے، وہاں کوئی فرشتہ رشوت لینے والا نہیں ہوگا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، اللہ فرماتا ہے یہ وہ دن ہے کوئی فدیہ لے کر کے چھوڑا بھی نہیں جائے گا. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ،
اللہ فرماتا ہے اس دن تو مجرم یہ تمنا کرے گا میرا بیٹا گروی رکھ کر کے میں عذاب سے بچ جاؤں, میرے بھائی کو رکھ کر کے میں بچ جاؤں ضمانت میں جیسے یہاں رکھا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کلا, ہرگز نہیں, تمہارے حساب تم سے لیے جائیں گے, تمہارے باپ سے, تمہارے ماں سے, تمہارے بھائیوں سے نہیں. میرے عزیزوں, آج کی رات یہ توبہ کی رات ہے, لیلۃ القدر ہے. آ جاؤ ان تمام بری عادتوں سے باز آ جاؤ اور پھر اس رحمان کی رحمت کو دیکھو. بہت سارے لوگ نا امید اور مایوس ہو کر کے جینے لگ گئے. ہمارا کیا ہوگا, کیا ہم بخشے جائیں گے, کیا ہم معاف کیے جائیں گے؟ یقیناً حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ اس سے بڑا رحیم ہے, وہ معاف کرے گا. حضرت حبیب عجمی کی بات میں بتاتا ہوں, مختصر سی سنو. سود کا کاروبار کرتے تھے, سود کا, بیاج, اس کو انٹرسٹ بولو, بیاج بولو, بڈی بولو, سود بولو, الگ الگ ناموں سے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا وہ ایسا گناہ کیا اس نے جیسے کعبہ شریف کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا. اتنا بڑا گناہ ہے سود کا. حبیب عجمی بغداد کے مشہور آدمی تھے, پیسے لوگوں کو دیتے تھے اور اس پر زیادہ لیتے تھے سود. بیوی بہت سمجھاتی تھی, مانتے نہیں تھے. ایک دن ایسا ہوا بیوی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی, مولا تو کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ میرا شوہر سدھر جائے, یہ توبہ کر لے. اتفاق ایسا ہوا کہ حبیب عجمی گوشت لے کر کے آئے اور اپنی بیوی سے کہا کھانا پکا دو. سود میں کسائی کو پیسہ دیا ہوا تھا, وہ پیسہ دے نہیں رہا تھا, تو سود میں گوشت لے لیا, کسی سے آٹا لے لیا, کسی سے لکڑیاں لے لی اور اپنی بیوی سے کہا یہ پکاؤ. سب سود کا ہی تھا. کھانا پکا تو اس کے بعد جیسی ہی خاتون ان کی بیوی دسترخوان پر رکھتی ہے, ہانڈی کھول کر کے دیکھا تو کھولتا ہوا خون تھا, پکا ہوا خون تھا اور کچھ بھی نہیں. خون پک رہا ہے, یہ ڈر گئے, ہاتھ اٹھا لیا, کہا کہ تو نے یہ کیا پکایا؟ بیوی نے کہا میں نے وہی پکایا جو آپ نے دیا, لیکن یہ ہانڈی میں خون کیسے بن گیا؟ وہ کہتی ہے شاید رب تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہی دکھانا چاہتا ہے, آخرت میں جو تجھے سزا دی جائے گی وہ تجھے یہاں اللہ نے ایک اس کی جھلک دکھائی. سود کا پیسہ لائے ہو تو خون نہ بنے تو اور کیا بنے گا؟ یہ تم نے غریبوں کا خون چوسا ہے. وہ ڈر گئے, سہم گئے, توبہ کر کے نکلنا چاہ رہے تھے اور گھر کے باہر نکلے. بچے جو چھوٹے گلی میں کھیل رہے تھے بھاگ گئے سب, کہا ارے جلدی ہٹو, حبیب عجمی جا رہا ہے, سود خور ہے, اس کی چھاؤں بھی پڑی تو ہم بدکار ہو جائیں گے. بچے جیسے یہ کہہ کر کے بھاگے, ان کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے آج ڈر کر کے اور بھاگ رہے ہیں کہ میں سود خور ہوں. رونے لگ گئے, بہت روئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میرے توبہ قبول کر لے. اور جا کر کے ایک مسجد میں, گاؤں کی ایک چھوٹی مسجد تھی, بیٹھ گئے. کام تو کچھ آتا نہیں تھا, ہنر کچھ تھا نہیں, کام کرتے تو کیا کرتے, اب سود کا کاروبار چھوڑ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ مولا اب میرا گھر چلے گا کیسے. دن بھر کچھ نہیں کیا, شام کو آئے, اپنی بیوی سے کہا میری شریک حیات دیکھ میں نے اللہ سے سچی توبہ کر لی, آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا, میں آج کے بعد سود کا کام کروں گا نہیں, میں نے چھوڑ دیا, جتنے لوگوں کے تھے واپس کیا اور معاف کر دیا. بیوی سجدے میں گر گئی, کہا میرے سرتاج بس اللہ آپ کو ہر طرح کی عافیت دے تھے, آپ چھوڑ دیے بس, اب کیا کرو گے؟ کہا میں اب ایک جگہ کام پہ لگ گیا ہوں. بیوی سے جھوٹ بولا, میں ایک جگہ کام پہ لگ گیا ہوں اور دن بھر مزدوری کروں گا, شام میں اجرت لے کر کے آؤں گا, اسی سے کھانا پکانا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے, اور مزدوری کیا کرتے, جا کر مسجد میں بیٹھ جاتے. گاؤں کی ایک مسجد تھی, شام تک بیٹھتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ مولا مجھے کچھ کام آتا نہیں. اور شام میں جب پہنچے, بیوی نے پوچھا مزدوری کرائے؟ کہا ہاں مزدوری کر کے آیا. اجرت کہاں ہے؟ کہا مالک نے کہا کل دے دوں گا. مزدوری کر کے آیا ہوں, مالک نے کہا کل دے دوں گا. بیوی نے کہا کوئی بات نہیں, آج ہم ایسے ہی پانی پی کے سوئیں گے. پانی پی کر سو گئے. دوسرے دن پھر یہ چلے گئے, مسجد میں جا کر بیٹھ گئے. بیوی کو نہیں پتا کہاں جا رہے ہیں. شام ہو گئی, آج بھی کچھ بھی نہیں تھا ہاتھ میں.
گھر آئے, بیوی نے پوچھا آج, کہا مزدوری تو خوب کیا, لیکن مالک نے کہا کل دے دوں گا, آج بھی کچھ اجرت ملی نہیں ہے. بیوی نے کہا کوئی بات نہیں, آپ فکر مت کریں, ہم صبر کر لیں گے. تیسرا دن آیا, نڈھال ہو گئے تھے اور جا کر مسجد میں بہت روئے کہ مولا مجھے کچھ کام نہیں آتا, کوئی ذریعہ تو دے دے, کوئی اسباب پیدا کر دے. اور رات کو جب واپس جانے کا وقت ہوا تو پاؤں بوجھل ہو گئے. اب بیوی پھر پوچھے گی مزدوری کر کے آئے, اجرت لائے کہ نہیں لائے. کیا بولوں, شرم آتی ہے. بیوی کو کیا کہوں کہ میں کچھ نہیں کر کے لایا. گھر پہنچ رہے تھے لیکن دیکھا گھر میں روشنی ہے اور اچھے اچھے کھانے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. تو یہ سوچے میرے گھر آیا ہوں, 2-3 دن سے یہاں کچھ تھا نہیں. جیسے ہی اندر گئے دسترخوان بچھا ہے اور اچھے اچھے قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں. بیوی سج سنور کر کے تیار ہو کر استقبال کر رہی, آ جاؤ میرے سرتاج, بیٹھو. پہلے انہوں نے کہا میں نے تو اپنا دھندا چھوڑ دیا, یہ تو نے کہاں سے شروع کیا, تیرے پاس کہاں سے آیا یہ سب, یہ کھانا اتنا لذیذ کھانا, اتنا مہنگا کھانا دسترخوان پہ ہمارے آیا کیسے, میں نے تو ابھی تک اجرت لائی نہیں. بیوی کہتی آپ بھی کیا مذاق کرتے ہیں میرے سے, آپ جس کے ہاں مزدوری کر رہے ہیں وہاں سے ایک خادم آیا تھا اور وہ کھانا لا کر کے دے کر گیا اور یہ کہہ کر کے گیا تیرے شوہر سے کہنا مزدوری اچھی کر رہا ہے اور کرے اور ہم عطا کریں گے. حبیب اعجمی کہتے ہیں ان کے آنکھوں سے رونا آ گیا, آنسو نکل گئے اور غش کھا کر گر پڑے. جب ہوش آیا تو بیوی نے پوچھا ہوا کیا آپ کو. اس کے بعد وہ سسکتی ہوئی آواز سے کہتے ہیں میری رفیق حیات, میری بیوی میں تجھے سچ سچ بتاؤں میں نے کوئی مزدوری نہیں کی, میں کہیں کسی مالک کے ہاں اجرت پر کام پہ نہیں لگا تھا, بس مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا تھا, کام کا نکما تھا, زندگی پوری ایسی گزری تھی. اور آج میں رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کر کے آیا کہ مولا اب بیوی کے پاس میری عزت تو رکھ لے, میں نے تیرے لیے گناہ چھوڑ دیا ہے, میں نے سود تیرے لیے چھوڑا ہے. اور جب میں گھر آیا تو یہ پکوان جو دیکھ کر, اور تو نے کہا کوئی خادم آیا تھا, کوئی خادم نہیں آیا تھا, وہ اللہ کا فرشتہ آیا تھا, اللہ کا فرشتہ تھا جو کھانا لا کر دے گیا. اور اس کے بعد اس میں سے کھانا انہوں نے چکھا اور اس کے بعد گھر ہی چھوڑ دیا. حبیب اعجمی اس کے بعد گھر چھوڑ کر جب نکلے, اللہ اکبر, وہ بغداد کے قطب بنائے گئے تھے. اولیاء کاملین میں ان کا وہ مقام ہے کہ سرکار غوث پاک بھی ادب سے ان کا نام لیا کرتے تھے. ان کے لیے کہا جاتا سیدنا حبیب اعجمی, سیدنا حبیب. کہاں ایک سود کا کام کرتے ہوئے جب بندہ سچے دل سے مولا کے لیے گناہ چھوڑ دیتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ ایسا نوازتا ہے کہ پھر اس کو عام زندگی میں نہیں رکھتا, اپنے محبوبوں میں شامل کرتا. آج کی وہ رات ہے, نوجوانوں سے میں کہوں گا چھوڑ دو ایک بار رب تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر اس کی بارگاہ میں جھک کر کے کہو کہ مولا مجھ سے جو خطائیں ہوئی ہیں, تیرے نبی پاک کے قدموں کو چھوڑ کر دوسری جگہ جو عزت ڈھونڈتا تھا میں ذلیل ہی ہوتا رہا, آج تجھے گواہ بنا کر تیرے دربار میں جھکتا ہوں, مجھے تو عزت بخش. دیکھنا کل کی آنے والی صبح تمہاری بلندیوں کی صبح ہوگی, تمہاری عزتوں کی صبح ہوگی. نا امید مت ہو, مایوس نہ ہو. اے نوجوانوں, اے میرے عزیزوں, دنیا آج جس طرح کے حالات بتا رہی, اس سے سخت حالات بھی آ جائیں تو دین اسلام کو ہلکا مت سمجھنا. میرے چند ضروری باتیں سن کر کے جائیں. اب ہمیں پتہ نہیں ہے آنے والا وقت کیسا آنے والا ہے, اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ بھی بتایا گیا قیامت کے قریب جو آنے والے دن ہیں سال مہینے کے برابر ہوگا, مہینہ ہفتے کے برابر لگے گا اور ہفتہ ایک دن کے برابر لگے گا. رمضان گزر گیا, پتہ چلا ابھی رمضان آ رہا ہے. لوگ تو چاند لے کے آ رہے تھے, اب چاند ختم بھی ہو گیا, رمضان رخصت بھی ہو گیا. 27ویں شب ہے اور 2 شب 3 شب کے بعد تو رمضان رخصت ہو جائے گا. اور ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے یا پھر آنے والا ہے. کتنے وہ لوگ ہیں جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے, وہ صفوں کی زینت تھے اور وہ آج قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں, آج وہ صفوں میں نہیں ہیں. اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتا
یہ رمضان گزرنے کے بعد اگلے رمضان تک ہماری حیات ہے بھی کہ نہیں؟ بظاہر تو تمہاری صحت اچھی ہوگی، تم سوچ رہے ہو ہٹا کٹا ہوں، کیا ہوا؟ ایک ٹھوکر کافی ہے موت کے لیے۔ کتنے ایسے ہیں جو صبح ناشتہ کر کے سفر پہ نکلے تھے، گھنٹے بھر کے بعد خبر آئی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آدمی چلا گیا دنیا سے، ناشتے میں ساتھ میں تھا اور رات کو قبرستان میں ہے۔ یہ دنیا بہت تیزی سے اپنی دنیا بدل دیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج جو حالات ہیں اس پر میں گفتگو کر رہا ہوں، کل ہمارے ساتھ بھی کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں۔ آج ہماری آواز کھلی ہے، ہمارے گلے پر ابھی پھندا نہیں ہے، آزادی کے ساتھ جو تم سے بول سکتے ہیں اس لیے بولتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا تھوڑا نرم بولو، مولانا حالات کو دیکھو، مصلحتوں کو دیکھو۔ میں یہ کہتا ہوں ہمارے ساتھ حالات یہ ہیں، پتہ نہیں کب زبان پر تالے لگائے جائیں اور کب پھانسی لگا دی جائے۔ اس لیے جتنا وقت اللہ نے دیا ہے کھل کر کے میرے مصطفیٰ کی محبت میں بولو۔ جتنا رب تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے ہم بول کر کے جائیں گے۔ اس لیے آج میں آپ سے کہتا ہوں حالات اور سخت ہوتے جائیں گے۔ یہ پوری دنیا میں جو جنگی حالات پیدا ہوئے ہیں یہ بھی اب ایک ٹرننگ پوائنٹ لے کر کے آئیں گے۔ آپ دیکھنا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ، تمہارے دین اور تمہارے ایمان پر بھی مسئلہ آئے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہک جائیں گے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو قائم رہنے والے ہیں۔ اس لیے اب کے جو حالات آنے والے ہیں اس کے لیے میں آگاہ کر رہا ہوں۔ چاہے تمہارے سامنے بچے قتل ہوئے، مر گئے، اور دنیا تانا دینے لگ جائے کہ کہاں ہے تمہارا خدا، کہاں ہے تمہارا رسول، کہاں ہے تمہارا قرآن، تم حق مذہب پر ہو تو کیوں مارے جاتے ہو، یہ سب باتیں تمہیں سننے کو ملیں گی، یہ آئیں گی۔ اور اس کے بعد تم سینہ فخر کے ساتھ یہ کہہ کر کے نکلو کہ ہم پروانے ہیں، اور پروانے کا کام ہوتا ہے شمع پر اپنی جان دینا۔ پروانے کا کام کیا ہوتا ہے؟ شمع کے اطراف جان دینا۔ پروانہ اپنے جان کی حفاظت کے لیے نہیں جیتا ہے، وہ شمع کی حفاظت کے لیے جیتا ہے۔ ہم میں سے اگر اکثر مر بھی گئے تو ہم خوشی سے چلے جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے یہاں شہادت کا کانسیپٹ ہے، ہمارے یہاں شہادت کا تصور ہے۔ ہاں، ہم وہ نہیں ہیں کہ مرنے سے ڈرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اندھیرا اندھیرا اندھیرا، آگ آگ آگ، جلنا جلنا جلنا۔ نہیں، یہ امت محمدیہ ہے، کفن کندھے پر رکھ کر چلتی ہے اس امید کے ساتھ ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر زیارت مصطفیٰ ہوگی۔ میرے عزیزو، اب میں آپ سے یہی بات کہتے ہوئے رخصت ہونا چاہوں گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ایک گارنٹی دے کر کے جاتا ہوں، ہم میں سے کسی کو پتا نہیں ہے کس حالت میں دنیا سے جانے والے، ایمان پر جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے یہ پتا نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے خاصے تھے، دین اسلام پر تھے، مسجدوں پہ تھے، لیکن آخری وقت ان کا بہت برا آیا ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، دو لڑکوں کو میں نے دیکھا تھا، 17-18 سال کے نوجوان، ایسی شب برات تھی، بڑی رات، اور سارے اکثر نوجوان بائک رائڈنگ میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر کا یہ فیشن ہے، مسلمان جہاں جہاں یہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ اتفاق کی بات، آج تک وہ بات مجھ سے بھولی نہیں جاتی، ساری دنیا مغفرت کی دعائیں مانگ رہی ہے شب برات میں، مسجدوں میں لوگوں کی بھیڑ ہے، اور دو نوجوان بائک چلاتے ہوئے ایک ٹرک میں گھس گئے، 17-18 سال کے نوجوان تھے، اور ایسے مرے کہ سر پھٹ گیا تھا، اٹھا کر کے لائے۔ یہاں تک تو ہے کتنے مرتے ہیں اس طرح ایکسیڈنٹ میں۔ حیرت کی بات یہ ہے میرے عزیزوں، ان دونوں کو جب اٹھا کر کے لاش ان کی لائی گئی تھی تو دونوں کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ ڈر لگتا ہے کہ اللہ، یہ سارے لوگوں کو تو اپنے گھر میں بٹھایا، یہ کون ہیں جن کو تو نے گھر سے دور رکھا؟ یہ کون لوگ تھے؟ اور مرے بھی تو شراب کی حالت میں دنیا سے گئے۔ ہم میں سے پتہ نہیں آخری وقت اگر کوئی بھی مسجد سے دور ہو رہا ہے تو یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے دور کر دیا ہے۔ ڈرو اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھ سے تیرا گھر دور کیوں ہوا، میں کیوں نہیں آ پا رہا ہوں، اور توبہ کر کے بار بار آؤ اس کے دروازے پر، بار بار آؤ۔
اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، ایک اور بچے کے بارے میں بتاتا ہوں. ذکر کی محفل ہوتی تھی ہماری. ذکر کی محفل میں اگر میں نہیں ہوتا تو وہ لڑکا ذکر کراتا تھا. اتنا 15 سال کا ہوگا، لیکن چند مہینوں کے بعد یا 1-2 سال کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، ذکر بھی چھوٹا، مسجد بھی چھوٹی. وہ ایک دم بالکل ماڈرن نوجوان بن کر کے ٹیٹو بنائے، چین پہنے ادھر سے ادھر. اور پھر اس کا حال یہ ہوا کہ نشہ بھی کرنے لگا اور لڑکیوں سے زنا میں مبتلا ہوا. جو مسجد میں ذکر کی مجلس کا سردار رہنے والا، اچانک ہوا کیا. اور پھر 1-2 سال گزرے نہیں، میں کئی مرتبہ اپنے بچوں سے کہا اس کو بلاؤ میرے پاس. وہ ڈرتا رہا کہ نہیں اب حضرت کے پاس کیسے جاؤں گا. ایک دن مجھے خبر آئی کسی لڑکی کے معاملے میں کسی دوسرے نے اس کو چاقو مارا اور اسی حالت میں مر گیا. ایک وقت وہ ہے جب مسجد کی زینت بنتا تھا اور موت اس حالت میں آئی کہ کسی عورت کے لیے وہ مرڈر ہو کر چلا گیا. پتہ نہیں کسی کو آخری وقت کیسا آنے والا ہے. اگر رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا تو ایسے لوگ مر جاتے. میں نے بہت برے حالت میں مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت بری حالت میں. ڈرو اللہ سے. اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، ایک گارنٹی دے کر جاتا ہوں، اچھی حالت میں مرنا ہے، اچھی حالت میں دنیا سے جانا ہے، عزت کے ساتھ جانا ہے، اسلام کے ساتھ جانا ہے. ایک گارنٹی ہے، ہم میں سے تو کوئی دے نہیں سکتا. بریلی کے امام تاجدار اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایک پکی بات ہے، دنیا سے اگر اسلام کے ساتھ جانا ہے ایک علاج دے کر کے جاتا ہوں. وہ علاج کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پکڑے رہو اس دربار کو. اس دروازے کو مضبوطی سے پکڑے رہو جو رسول اللہ کا دروازہ ہے، اور اسے جو پکڑا رہا یہ گارنٹی ہے کہ وہ دنیا سے مسلمان ہی جائے گا، وہ اسلام کی حالت میں جائے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے غیرت مند ہیں، فرمایا گیا جو چھپ چھپ کر کے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا تھا، بزرگوں نے فرمایا اس کی موت سے پہلے رسول اللہ اس کے سرانے کے پاس آتے ہیں اور ملک الموت سے کہتے ہیں اس کی روح آسانی سے نکال، اس لیے کہ یہ مجھ پر درود پڑھنے والا بندہ ہے. تو یہ غیرت مند رسول ہیں، جو ان کا ہوا دنیا میں میرے آقا اس کے ہو کر کے رہیں گے. اسی لیے آؤ اے عزیزو، آج کی شب یہ توبہ کر کے اٹھو. ہم جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کے لیے جئیں گے. ہماری سانسیں کس کے لیے؟ نبی کے لیے. زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. یا رسول اللہ دہن میں زباں، بدن میں ہے جاں، اور ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لیوا کے تلے سنا میں کھلے ہم سب کی زباں تمہارے لیے. لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. میرے آقا کے لیے ہر چیز. زندگی یہ نہیں کسی کی، زندگی یہ نہیں کسی کی، کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی. ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ. لبیک یا رسول اللہ.